السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو آپ سب پر۔ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو کہ اگر تم اپنے سامنے خود سے چھوٹے شخص کو یعنی خود سے چھوٹی عمر کے لوگوں کو دیکھ رہے ہو تو اپنے دل میں یہ خیال کرو کہ اگر وہ چھوٹا ہے تو اس کے گناہ بھی تو ہم سے کم ہیں، کہ اس کے گناہ بھی تو مجھ سے کم ہیں۔ اور اگر تم اپنے سامنے خود سے بڑے شخص کو دیکھو تو اپنے اندر یہ خیال پیدا کرو کہ اگر وہ مجھ سے بڑا ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں، اس کی تلاوت بھی تو زیادہ ہے، اس کے نیک اعمال بھی تو مجھ سے زیادہ ہیں۔ دیکھیں، اپنی سوچ میں نا عاجزی پیدا کریں، پوزیٹیو سوچ کو رکھیں۔ اور اگر آپ اپنے سامنے کسی عالم کو دیکھیں تو آپ اس لیے چپ کر جائیں کہ دیکھیں اس کے پاس علم ہے، کہ میں تو جاہل ہوں، اس کے پاس علم ہے، تو اس کو کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچیں پہلے کہ اس کے پاس علم ہے، اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے وہ علم والا شخص ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ عالم ہیں اور آپ کے سامنے جاہل شخص ٹھہرا ہے تو آپ اسے کچھ نہ کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ میں جاہل ہوں، کہ میرے پاس، کہ اگلا بندہ تو جاہل ہے لیکن میرے پاس تو علم ہے، اور اگر میں علم ہونے کے باوجود کچھ غلط کرتا ہوں تو مجھ میں اور اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا۔ تو دیکھیں کہ مطلب اپنے اندر پوزیٹیو سوچ پیدا کریں کہ کسی کو بھی دیکھ کر خود سے اندازے لگانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو صحیح سمجھیں اور خود کو غلط سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند نہیں۔ اب دیکھیں، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی، کیا اچھے کپڑے پہننا تکبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ خوبصورت رہنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ لیکن اب دو باتیں سمجھ لو، اس دو باتوں میں ان پوری بات کا مفہوم ہے کہ ایک یہ کہ وہ حق کو نہ مانے، حق کو نہ پہچانے، دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کو خود سے حقیر سمجھے۔ یعنی اگر آپ نیک اعمال کر رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ دنیا کیوں نہیں کر رہی، آپ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنی بخشش کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں سوچنا چاہیے نا۔ تو ایک بزرگ تھے، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر تھا تو میرے ساتھ میرے والد بھی تھے۔ تو جب ہم مسجد میں پہنچے تو میں تہجد کی نماز پڑھنے لگا تو وہاں پر کافی سارے لوگ سوئے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، دیکھیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تو نوافل پڑھنے کا وقت ہے اور یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں ہیں، اور دیکھیں میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو میرے والد نے پتہ کیا فرمایا کہ کاش تو بھی سویا رہتا تاکہ تو ان کے کپڑے تو نہ پھاڑ سکتا۔ یعنی اگر تو نیک اعمال کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تو اپنے لیے پڑھ رہا ہے نا، اس رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، دنیا کے لیے تو نہیں پڑھ رہا۔ تو اب یہ نہ سوچیں کہ میں نیک بندہ ہوں، نہیں، آپ کو اللہ نے توفیق دی، اللہ ان کو بھی توفیق دے گا۔ لہٰذا دوسروں پر تنقید نہ کریں، خود کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ ہم دوسروں کو تنقید کریں، جی وہ فلاں نماز نہیں پڑھ رہا، فلاں یہ نہیں کر رہا۔ ہاں، اس کو گائیڈ کریں لیکن ان کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ حقیر سمجھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھیں ہاں جی وہ تو بد انسان ہے، میں نیک ہوں۔ ہمیں کیا پتا اللہ کی نظر میں کون بد ہے اور کون نیک ہے۔ تو دوسروں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دیں۔ دیکھیں، اگر دولت
امیروں کے پاس ہی زیادہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. اگر محنت، اگر دولت واقع، کیونکہ دولت دینے والا اللہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں امیر گھر میں پیدا ہوں تو یہ میرا حق ہے. ایسی بالکل بات نہیں ہے کہ اگر میں امیر گھر میں پیدا ہوں میرا حق ہے. نہیں، امیر گھر میں تجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے. اکثر لوگ یہی تکبر کرتے ہیں جی میں امیر گھر میں پیدا ہوں تو میرے پاس سب چیزیں ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تکبر بہت بڑی اور بری چیز ہے، لہٰذا تکبر سے بچیں. تو اگر دولت زیادہ ہوتی، اگر محنت سے دولت ملتی تو مزدور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. آج سب سے زیادہ دولت مزدوروں کے پاس ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے. دولت دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے. بعض اوقات وہ کسی کو بہت زیادہ دولت دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات وہ کسی سے ہر چیز چھین کر آزماتا ہے. لہذا تکبر سے بچیں، اپنے اندر عاجزی اختیار کریں. دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنے کی بجائے ان کو خود سے افضل سمجھیں. جب ہم کسی دوسرے کو خود سے بڑا سمجھیں گے نا تو دیکھیں ہمارے اندر عاجزی ضرور پیدا ہوگی. میری اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عاجزی کو پیدا کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.